السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم کر رہے ہیں سورۃ الفجر۔ سورۃ الفجر مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 30 آیات اور 1 رکوع ہے۔ فجر جو ہے وہ صبح کے وقت کو کہا جاتا ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم فرمائی ہے، اور وہ کیوں فرمائی ہے لفظ بائی لفظ ترجمے اور مختصر تفسیر کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر کی قسم اس لیے کھائی گئی کیونکہ ہر فجر قیامت برپا ہونے اور میدان محشر کے حالات کا پورا نمونہ پیش کرتی ہے۔ جس طرح رات کو سناٹا ہوتا ہے، چرند پرند انسان حیوان پر نیند اور آرام طاری ہوتا ہے، جو بالکل موت کے مشابہ ہے، لیکن جیسے ہی صبح نمودار ہوتی ہے ایک شور برپا ہو جاتا ہے، پرندے چہکنے لگتے ہیں، لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قیامت کے دن پہلے سور پھونکنے سے ہر چیز فنا ہو جائے گی اور پوری دنیا پر سناٹا ہوگا جیسے رات میں ہوتا ہے۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے نکلیں گے تو زبردست شور برپا ہوگا۔ اس لیے اگر انسان غور و فکر کرے تو اس ایک لفظ میں بہت بڑی قسم چھپی ہے۔ وَلَيَالٍ، اور راتوں کی، واو یعنی کہ اور، لیل جو ہے وہ رات کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر لیالن یعنی کہ رات کی جمع ہے۔ وَلَيَالٍ، اور راتوں کی، عشر 10 یعنی کہ 10 راتوں کی۔ کون سی 10 راتیں؟ یہاں ذی الحج کے پہلے عشرے کی قسم کھائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ عشرہ اللہ کے نزدیک بہت ہی مکرم ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس عشرے کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا کہ عبادت کرنے کے لیے عشرہ ذی الحج تمام دنوں سے افضل ہے۔ اس کے ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ پورے سال کے روزے کے برابر، اور رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے، اور لوگ بیت المقدس میں جمع ہو کر دعائیں کرتے ہیں۔ یہ اجتماع بھی میدان محشر کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے والشفع، اور جفت کی، والوتر، اور طاق کی، یعنی کہ اس عشرے میں جو جفت اور طاق راتیں آتی ہیں ان کی قسم فرمائی گئی ہے۔ واللیل، اور رات کی، یہ دیکھیں یہاں پر لیل ہے اور یہاں پر لیالن، یہاں پر رات ہے اور یہاں پر جمع تھی راتوں۔ واللیل، اور رات کی، اذا، جب، یسر، چلے، یعنی ڈھلتی ہوئی رات کی، کیونکہ جب رات ڈھلتی ہے تو رحمت الہی اور تجلی کا نزول ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ جب تاہی رات باقی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا تو میں اس کے گناہ معاف کروں، کوئی ہے روزی کا طالب کہ میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے حاجت مانگنے والا کہ میں اس کی ہر حاجت پوری کروں۔ سبحان اللہ۔ حل، کیا ہے، فی، میں، ذالکہ، اس یا یہ، قسم، قسم، لذی حجر، ہر عقل مند کے نزدیک۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کی قسم فرما کر ایک خاص انداز میں غافل انسان کو غور و فکر اور سوچنے سمجھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے، یعنی جن کو ہدایت کی توفیق ملتی ہے، تو ان کے لیے ایک بڑی قسم ہے۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیفا، کیسا، فعل، معاملہ کیا، ربک، تمہارے رب نے، بعاد، عاد کے ساتھ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ میں نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ ارم، ارم، ذات العماد، ستونوں والے۔ اب ان آیات میں دنیاوی عذاب کا بیان ہے کہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہے، بعض اوقات دنیا میں بھی عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں 3 قوموں کے عذاب کا ذکر فرمایا گیا۔ سب سے پہلے قوم عاد، جس کو قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ التی، وہ جو، لم یخلق، نہیں پیدا کیا گیا، مثلھا، اس جیسا، فی، میں، بلاد، شہر۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ البلد میں، بلد منی شہر، بلاد شہر کی جمع ہے، بلد واحد، بلاد جمع ہے، یعنی ایسی مخلوق جیسی اللہ تعالیٰ نے کہیں اور پیدا نہیں کی۔ وثمودا، اور سمود، الذین، جنہوں نے، جابوا الصخر، کاٹے تراشے سخت پتھر، بالواد، وادی میں۔ دوسری قوم سمود، جس کا ذکر ہم پہلے بھی سورۃ الشمس میں کر چکے ہیں، یہ بھی بڑی طاقتور قوم تھی۔ ان کی طاقت و قوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پہاڑوں کے پتھروں کو تراش کر نہایت ہی خوبصورت اور بڑے مکان تیار کرتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں بھی عذاب میں برابر کر دیا۔ وفرعون، اور فرعون، فرعون، ذی الاوتاد، میخوں والا۔ تیسری قوم فرعون کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ اور ان تینوں قوموں پر عذاب کیوں آیا؟ الذین، وہ جنہوں نے، طغوا، سرکشی کی، فی البلاد، شہروں میں، یعنی کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے،
فَأَكْثَرُوا پس کثرت کر دی فیہا اس میں فساد پھیلانے کی، یعنی جنہوں نے سرکشی کی، کفر کیا، دین کا انکار کیا اور شہروں میں فساد پھیلائے، یہاں تک کہ فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ تک کر دیا۔ فَصَبَّ پس ڈالا علیہم ان پر ربک تمہارے رب نے سوطا کوڑا عذاب، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے تباہ و برباد کر دیا۔ انا بے شک ربک تمہارا رب لابالمرصاد گھات میں ہے، یعنی کہ بے شک تمہارا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے اور سب کو اس کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی، چاہے وہ دنیا میں ملے چاہے وہ آخرت میں ملے۔ آج کا لیسن یہیں تک، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ قیامت تک اس نیکی کے ذریعے ہم اور آپ ثواب حاصل کرتے رہیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔